تو آپ کے مفروضے مجھے لگ رہے ہیں بھائی. ہاں ایسی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے. عمران خان نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ کسی سے مدد مانگتا ہوں، نہ کسی پارٹی سے مدد مانگتا ہوں. ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس ہونے پر ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ. اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے عمران خان نے جس کو بھی جس عہدے پہ رکھا ہے اس عہدے کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو کر اس عہدے کے ساتھ ہے اور رہنا بھی چاہیے. اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا، وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. شراز آپ تحریک کے حوالے سے. دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% ریور جو ہے اسلام آباد میں گزرا، آپ کے کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے. پختونخوا جل رہا ہے، آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا، آج ہی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں، سوال کا سامنا ہوا. آپ نہیں سمجھتے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو، فیکٹ دیکھ لو. باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، باتیں ایک ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پختونخوا کے 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے. اس وقت جب مجھے صبح ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی. آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے. 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ، ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ، قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے. اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں، بغیر ٹیکس بڑھائے. پچھلے بجٹ میں 50 اور 55% کی انکریز ہوئی ہے. 72 ارب روپے کی صرف اور صرف وہ لائبلٹی پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑی تھی وہ پوری کی پوری دی گئی ہے. ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا، آتے ہی اس کو شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس پہ دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا بجٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے. لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے. 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے. اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ، اب وہ چلے گئے 129 ارب پہ، ڈبل ہو گئے ہیں وہ. اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے. تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں، مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے. جی دوسری بات یہ کر دوں میں. دوسری بات اس کی جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ، حق بولو، سچ بولو. عمران خان کی حکومت تھی اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے، کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی، وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM 1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ ادارے لگے طریقے انصاف کے پیچھے، ادارے پڑ گئے طریقے انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. سنو اور چلاؤ اس کو. اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو، ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا، آپ کے اداروں کے اوپر، آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنے مقابلے کیے، کتنے حملے ہم نے ان کے قصبہ کیے، کتنا فیگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے، آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے. ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات اب کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے، سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کورم میں مسئلہ تھا، 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کورم کا. کورم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کورم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، روڈ بھی کھلا ہے، راستہ بھی کھلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فوٹ پہ ہم آئے ہیں، ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی، اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں، خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 22
اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف اس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے, اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیرر اس کے پی میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان اس طرف آئے ہیں؟ کس کی رائے لی ہے؟ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں, جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے, تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا, اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک. ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اور افغانستان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں, ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خواجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نئی دہشت گردی تھی, نئی آپ کے ڈرون حملے تھے, نئی آپ کے خودکش حملے تھے, اور نہیں وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے. تو جنہوں نے حالات بنائے ہیں کبھی ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے, بس وہ تم وہی سوال کرتے ہیں. پرچی کے علاوہ کہیں لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو, آپ بھی ایڈ کر لیا کرو. جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے پارٹی کے لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے, ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے نہیں کر لینا. اس دفعہ جا کر آپ کو دعوت ملتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے نہیں کرنا. ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں سب پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے, ہمیں خوشی ہے, ہم نے مقابلہ جیت لیا, ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, ہم نے بھی ساتھ دیا ہے, عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو. آپ کو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا, میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ ادھر سے بتا رہا ہوں, آپ یہ چلا دے رہا, اور آپ یہ سوال ضرور کرنا. یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہے ثابت کرنا ہے, میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق, ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی. ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے. ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے, مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے, تمہیں خاتون ہو, تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تحویل کروا رہی ہو, تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی, تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے, ان سے سوال کیا کرو. دیکھو ایک دن مرنا بھی ہے سب نے یار, اللہ کو جواب نہیں دینا. کچھ کر لیا کرو, ابھی نہیں کرتے ہو میرے پوائنٹ چلا دینا, پھر میرا حوالہ دے کے پوچھ لینا ڈی جی ایس پی آر سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا, تو چلو اب آپ جواب دے دے گا. اپنی نہیں ہے. خان صاحب آپ سوال پوچھیں پلیز. پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ باقی بڑی سیریس کوششیں ہو رہی تھی, کون کوشش کر رہا تھا کہ کوششیں ہو رہی تھی, گورنر ہے, کس قسم کی کوشش ہو رہی تھی, یہ بتائیے گا. دوسرا, آج بڑا اجلاس تھا, ہم سوچ رہے تھے کہ محبت کا پیغام بھی جائے گا, لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے سیاست کے ساتھ. یہ فیصلہ کیا مقامت کا راستہ بھی اپنانا چاہے گا, کیا آپ سوال کرو ٹکا خان صاحب. سوال کا جواب یہ کہ دیکھیں, حکومت جب یہ شروع ہوا آپ کا کیس دوبارہ ریزرو سیٹس والا, 9 بجے تک ہمارا فیصلے میرا مدرمت نہیں ہوا. پھر جب شروع کیا تو ظاہری بات ہے وہ کیونکہ فگر جب کم ہو تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیاں بھی کرتی ہیں, یہ سازش کے تحت بھی کرتی ہیں اور ایز اے جمہوریت بھی کرتی ہیں کہ لوگوں کو توڑا جائے اور حکومت کو ٹاپل کیا جائے. میں 1 مہینے کے لیے جیل گیا, پیچھے ہماری 2 قوتیں انہوں نے گرا دی ہمارے ہی لوگوں سے. ایسا ہی ہے نا, ادھر بلوچستان کی حکومت گرا دی اور کشمیر کی 2/3 اور 3/4 میجارٹی تھی ہماری, گرا دی. تو اس وقت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. پھر بجٹ والی چیز میں انفارچونیٹلی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس میں عمران خان کی ملاقات کے ساتھ جو چیز آئی تو اس پہ انہوں نے نام مل کر ایک پریشر بلڈنگ شروع کر دی کہ شاید میں اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور ہم جو ملاقات نہیں کریں گے اور بجٹ پاس نہیں کریں گے تو یہ ایمرجنسی لگا دیں گے جو یہ آئین کے مطابق لگا سکتے ہیں, اور ان کا پورا پلان تھا.
وہ پلان کا ختم ہو گیا. اب یہ دوبارہ اس بات پہ آ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو توڑیں گے. تو یار بھائی میں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہاری اوقات نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو, ریاست کو, پارٹیوں کو, سب کو. پیسہ بھی تمہاری جتنا لگا سکتے ہو, جتنا تم ظلم کر سکتے ہو, نہ تم ڈرا سکتے ہو, نہ تم خرید سکتے ہو, کیونکہ میرے ٹائم ٹیسٹڈ بندے ہیں. یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ جو میرے ہیں نا, میرے پاس اتنے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی ضمانت کا میں امین ہوں. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں گرا کے دکھاؤ. اوکے چھپ کے نہیں, برملا. اچھا جی, ایک لفظ میں آپ سے ایڈ کر لیں. پھر آپ دیکھو آج کی جو میٹنگ ہے ہمارا کوئی پیغام سختی والا نہیں ہے. ہم نے اس لیٹر کو کیا ہے, ڈائلاگ والا کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا ہے ڈائلاگ کے لیے. پر ہم نے آپ کو کہا کہ ڈائلاگ ہم کہتے ہیں کہ صرف زبانی نہ ہو, اس کے لیے اگر آپ نے کرنے ہیں تو کوئی کنکریٹ سٹیپ لیا جائے. دا فرسٹ تھنگ واز کہ ہم نے کہا تھا ایون بجٹ کی سپیچ پہ آپ خان صاحب کی ملاقات کرائے, ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا. کل بھی فیملی کی ملاقات نہیں سی, 2 بہنیں ہوئی ہے, دوسری ہوئی ہے. اگر آپ ان کو طرف ایکسس نہیں الاؤ کریں گے تو کوئی چیز آگے نہیں. اس میں ابھی دونوں یہ 2 ہوں گے, آپ کلب کر لیں, آپ بھی پوچھ لیں, وہ بھی پوچھ لیں, پھر یہ ہم کیونکہ اس کو اینڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ایک منٹ سر, ایک آپ کلب کرو. پشاور گروپ سے آپ نے چیلنج کی بات کی, چیلنج حکومت کو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو 1947 سے. دوسرا سوال دونوں کو, تینوں کو, چاروں کو, 5 کو چھٹا بھی ہے تو کوئی اور پیچھے بیٹا آپ سوال پوچھ لیں. آپ سوال میں نے ایک بات کی ہے کہ میں سیاسی طور پر اور آئینی طور پر ان کو چیلنج دے رہا ہوں. غیر آئینی کام تو یہ مسئلہ بھی لگا لیتے ہیں, ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ. سیکورٹی فورسز کی اعتماد کی بات کی سر, اسے پاسے کھڑے ہیں, تو سارے نہیں کرتے ہیں, سب مانگ رہے ہیں. مروت میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو کیا سب کا پٹا سر 2 سوال نہیں, سوری آپ کریں. نہیں ہو گیا ان کا سوال, آپ کریں. 2 سوال نہیں. یہ پالیسی جو ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ پالیسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک اپنا ڈومین ہے, بارڈر جو ہے وہ فوج کے حوالے ہیں, نیچے ایریا میرے حوالے ہیں. ہر ایک اپنا کام کرنا ہے, ہر کوئی اپنا کام ٹھیک کرے گا تو دشہری ختم ہو جائے گی. آخری سوال. پبلک ٹی وی سے سر مجھے یہ بتائیے گا ابھی سارے بیگ سے کھلوتے کی کریے. جتنے ورکرز جو 9 مہینے گرفتار تھے وہ نکلتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ کے رہنما خط لکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں, ہر سطح پر کیے جائیں. کیا ان کی جان کو کوئی خطرات ہیں یا پریشر ہے؟ کیونکہ بھاری پی ٹی آئی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کریں گے, سیاسی طور پہ وہ مذاکرات. اوکے, تھینک یو. میں جواب دوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر بھی تھے تو عمران خان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی, اور ساتھ یہ کہا کہ اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے میں تیار ہوں. اس کے بعد اس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, مسٹر گور صاحب نے, کہ یہ خود مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے, کیونکہ یہ اس وقت ملک کو ڈنڈے کے زور پہ چلانے کے اوپر نون لیگ کی کیا اوقات ہے آپ کو نہیں پتا, پیپلز پارٹی کی کیا اوقات ہے. ملک کس کے ہاتھ میں ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جو چلا رہا ہے, دوسرے ہی مذاکرات کریں گے. تو باقی ہم نے کبھی بھی سے انکار نہیں کیا, لیکن اگر یہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے تو پہلی بات جو مسٹر گور صاحب نے کہی وہ یہ تھی کہ ہماری تو ملاقات تک تو نہیں چھوڑ رہے ہو, ہم ملاقات کریں گے تو کوئی مذاکرات ہوں گے, جب عمران خان سے ملا ہی نہیں رہے ہو تو پھر کس چیز کے. اور باقی تحریک کے حوالے سے ہم نے کہا ہے تحریک کا محرم کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں, انشاءاللہ پورے پاکستان سے تحریک شروع ہوگی. ہم اپنے پولیٹیکل طریقے کے ساتھ پیسفلی طرح ہمیشہ کرتے ہیں, ہم کریں گے اس کو, اور پھر اگر ہم اس کو بڑھائیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ پہلے کی طرح گولیاں ماری ہیں, گولیاں ماریں گے تو اس دفعہ اس کو متوافی کریں گے. اوکے سر, لیٹس گو.